بھی سیکھ رہی ہے نا کہ دس از اے مینز ورڈ. شی از سٹنگ دیئر لرننگ کہ مین آر ٹو بی ہیٹڈ. میں بار بار یہ کہتی ہوں ہمیں اپنا رول صحیح پلے کرنا ہے. جس دن آپ نے اپنا رول صحیح پلے کیا آپ کو مرد اپنی جگہ دیں گے. اور جو 10% برے مرد ہیں نا پھر سوسائٹی ان سے صحیح طرح سے ڈیل کرے گی. آپ بھی اپنے گھر جا کے اپنی مدر سے ذرا بات کریں, آپ کو ایسی ایگزامپلز ملیں گی. I know couple of examples in my close contacts جس میں the man was not a good example as a father, as a son, as a brother, but that female was empowered. She did not leave her family. She raised her kids well, and now her kids are so successful, so stable, and they are doing marvelous job in their families. ہر چیز کا سلوشن اوائڈ کرنا اور اس کو ایگزٹ لینا نہیں ہوتا. کچھ سچویشن میں آپ ایگزٹ لیتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں. You have the resources. You do. You have the resources, you have the support, you become a good example, and you create a healthy mindset, and you go and educate them the right way. I do that. That's what I'm doing. The moment I learned about empowerment, the moment I learned about the challenges, I face those challenges more than you do. Because I counsel. I'm into counseling, and I counsel at least 5 women every day. I do couple counseling. All the time I am engaged in this job and I see the reality. So this is what I'm doing. I have learned and I am trying to empower those women, but with a positive mindset. I'm not turning anyone against their families. جہاں پہ بہت سیریس پرابلم ہے میں وہاں ان کو یہ اوپینین بھی دے دیتی ہوں, draw the line, take an exit, involve the rest of your family. ہر جگہ راستہ ہوتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں ایز اے سوسائٹی, we teach people to be frustrated. یہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں نا, لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے, لوگ یہ نہیں کر سکتے. میرے پاس جو لوگ آتے ہیں ان سب کے یہی مسئلے ہوتے ہیں, ان کو وہ ریسورسز دکھانے پڑتے ہیں. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال ایسے دیتی ہوں. جب کوئی انسان بہت پریشان ہوتا ہے اور اس کو واقعی بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, وہ بالکل ایسے ہے کہ آپ نے اس کو ایک بیوٹیفل گارڈن میں اس کو لے کے گئے ہیں آپ, اور اس کو کچھ نہیں نظر آ رہا, اس کو پانی نہیں نظر آ رہا, اس کو وہاں بیٹھنے کی اسپیس نہیں نظر آ رہی, اس کو واکنگ ٹریک نہیں نظر آ رہا, اس کو وہاں سوئنگز نہیں نظر آ رہے, اس کو بیوٹیفل فلاورز نہیں نظر آ رہے, اس کو کچھ نہیں نظر آ رہا. اور ٹرو امپاورمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ ان کو وہ سارے ریسورسز دکھاتے ہیں. جب آپ ان کو دکھاتے ہیں کوچنگ کر کے, ان کو وہ نظر آتے ہیں, اینڈ دین دے اسٹارٹ میکنگ دوز چینجز ان دیئر فیملیز. اور اگین most of the ladies don't need to take actual exit. وہ exit جو ہے 10% کو لینا پڑتا ہے. آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں نا, ابھی آپ لوگوں نے کیونکہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی سٹوریز پڑھی ہوئی ہیں, you have not actually dealt with those people. اگر آپ کی ارد گرد فرینڈز ہیں جن کو یہ چیلنجز ہو رہے ہیں, وہ آپ کو جب بتا رہی ہیں تو آپ equipped نہیں ہیں کہ کیسے میں ان کو empower کروں. ابھی آپ لوگوں کا رول کیا ہے, you empower yourself first. This is what I did. میں نے پہلے اپنے آپ کو ایجوکیٹ کیا, اپنے آپ کو سب کچھ سکھایا, اینڈ ناؤ آئی ایم آؤٹ ٹیچنگ ویمن کہ اپنے اپنے ایریا میں رہ کے آپ نے کیسے اپنے تمام چیلنجز کو ایڈریس کرنا ہے, اور جو ریئل چیلنجز ہیں ان کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. میم ہماری سوسائٹی میں عورتوں کو بہت سکھایا جاتا ہے مردوں سے زیادہ کہ صبر کرو, اور صبر کی بہت پوری ڈیفینیشن ہم سکھاتے ہیں. جنریشنل یہ بیسیکلی ڈیلیما بن چکا ہے کہ ہم عورتوں کو صرف صبر سکھاتے ہیں, اور مردوں کو ریز جو کرتی ہیں بیسیکلی ٹاکسک بنانے کے لیے وہ عورتیں ان کی مائیں ہی کرتی ہیں. بالکل. تو اب عورتوں کے بیچ میں ہی اگر ہم امپاورمنٹ سکھا رہے ہیں تو یہ تو عورتوں کو ہی ہمیں ٹھیک ہی کرنا بیسیکلی. ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں, دیٹ از مائی پوائنٹ کہ عورتوں کو سکھائیں. پہلے آپ خود امپاور ہو, آپ کو صحیح ڈیفینیشن تو سمجھ آئے نا امپاورمنٹ کی کیا ہے. آپ خود ریسورسفل ہوں, خود پازیٹیو ہوں, خود آپ کو پتا ہو. جب آپ کے پاس کوئی عورت آتی ہے تو آپ اس کو بتاتے ہیں دس از وٹ آئی ڈو,
اور جو صبر کی آپ نے بات کی, دیٹس آلسو ویری گڈ ایگزامپل کہ آپ دیکھیں ہم نے, صبر از اے ڈائنامک کوالٹی. صبر ڈزنٹ مین یو بیکم اے ڈور میٹ. یہ نہیں ہے صبر کہ جی کوئی مجھے مار رہا ہے تو میں صبر کر رہی ہوں, کوئی مجھ سے زیادتی کر رہا ہے, میں ان کو بتاتی ہوں آپ انیبلنگ کر رہی ہیں, اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں. جیسے میں کیا کروں, میں نہیں چھوڑ سکتی اس کو, میرے پاس کوئی ریسورسز نہیں. میں کہتی ہوں اوکے I'll tell you, I'll teach you how to set a healthy boundary. آپ اس کو سکھاتے ہیں. ہم تو کہتے کیا تمہارے ہسبینڈ نے یہ کیا, تمہارے بھائی نے کیا, تمہارے ابو نے یہ کیا, توبہ 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 کتنے خراب ہے. اس کو تو ہم صرف فرسٹریٹ کر رہے ہیں. We are not giving her any solution. And why we are not able to give solution to people? Because ہم نے اپنی لائف میں کبھی ان solutions کو اپلائی نہیں کیا. ہم نے یہ والی چیزیں پریکٹس نہیں کی. کہیں اکوموڈیٹ کرنا ہے, کہیں کولیبوریٹ کرنا ہے, کہیں کمپیٹ کرنا ہے, کہیں کمپرومائز کرنا ہے, کہیں اوائڈ کرنا ہے. امپاورمنٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کو نو کمپرومائزز ان مائی لائف. کئی دفعہ ایک ینگ گرل کہہ دیتی ہے میں نے نہیں رہنا سسرال والوں کے ساتھ. Sometime he is the only son. You get to know you will have to accommodate. Accommodate کر کے اب آپ نے کیا کرنا ہے, learn those resources. اپنی سیلف اسٹیم پہ کام کرنا سیکھو, اپنی اینگر پہ کام کرنا سیکھو, اپنی کمیونیکیشن اسکل سیکھو, اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اسٹرانگ بانڈنگ بنانا سیکھو. ہم تو ہسبینڈ کو دیکھ کے منہ بن جاتا ہے کیونکہ اس میں اس کی امی کی شکل نظر آتی ہے. یو آر رائٹ کہ ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں اپنے آپ کو پہلے ایجوکیٹ کرنا ہے, پھر ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. دیکھیں ہم دوسروں کو نہیں سمجھا سکتے. اس ٹرم کو سائیکالوجی میں کہتے ہیں سیٹنگ گولز ان ادرز باؤنڈریز. اس کو میں اگزامپل کو ایسے بتاتی ہوں, اگر میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں اور کوئی نیبر آیا ہے, ان کا گھر ہے, اور میں کہتی ہوں کہ انہوں نے نا اس کمرے کو لاؤنج کیوں نہیں بنایا, اس کو ڈرائنگ روم بنانا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں بھی میری مرضی, میرا گھر ہے, میں چاہے اس کو لاؤنج بناؤں چاہے میں اس کو ڈرائنگ روم بناؤں. ہم اپنا لاجک دیتے ہیں, وہ اپنا لاجک دیتے ہیں. میں اپنے گھر میں ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں کہ دس از مائی لاؤنج, دس از مائی بیڈ روم. تو پہلا ٹارگیٹ, پہلا اسٹیپ ہمارا یہی ہوتا ہے کہ وی سیٹ دا گول ان آور باؤنڈری. فار ایگزامپل اب آپ کی فیملی میں کچھ مرد نظر آ رہے ہیں جو نہیں صحیح کام کرے کچھ عورتوں کے ساتھ, تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو سب سے پہلے تو اپنی ایگزامپل کو اسٹرانگ کرنا ہے کہ یو آر ویل اکوپڈ, آپ کو سمجھ آ رہی ہے وہاں کیا بات ہو رہی ہے. پھر آپ اس کے بعد ان کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں تو آپ ان کو صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ نہیں کرنا, کیا کرتے ہیں آپ, ڈپینڈ کرے گا ہر سچویشن پہ. جو اسلام کا کانسیپٹ ہے دیٹ از امر بالمعروف نہی عن المنکر. فرسٹ یو ٹاک اباؤٹ وٹ ٹو ڈو اینڈ دین یو اسٹاپ پیپل فرام دا رانگ تھنگ دیٹ دے آر ڈوئنگ. ٹھیک ہے, ہم یوزلی یہ کرتے ہیں یہ نہیں کرو, ہم ان کو کہتے ہیں یہ کریں. مثلاً آپ نے جب بات کرنی ہے آپ اس طرح بات کریں. ان کو الگ سے بیٹھ جا کے آرام سے کہا کہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے جو سب کے سامنے بات کی, آپ کو چاہیے تھا آپ الگ سے بات کرتے. اٹ ڈڈ ناٹ لک اپروپریٹ. اس وقت ہو سکتا ہے وہ کہیں وہ تمہیں کیا پتا, وہ ایسی ہے, وہ یہ کرتی ہے. آپ کہیں کہ میں نے بس آپ کو ایک مشورہ دینا تھا, بس دیٹس اٹ, اینڈ دین یو بیک آف. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, ہم وہاں ویمن امپاورمنٹ کے چیمپئن بن کے جاتے ہیں. کہتے ہیں آپ نے کیا کیا, آپ کیسے بات کرتے ہیں, یہ غلط ہے, عورتوں کو ایسے نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھئی تو میرے گھر سے جا, یو آر گوئنگ ٹو کریٹ مور پرابلمس. میری تو فیمیل ساری باغی ہو جائیں گی, تم سے نہیں میں نے ملنے دینا. وہ بلکہ اپنے گھر کی عورتوں کو کہتے ہیں ڈونٹ میٹ ہر. اس کا تو دماغ خراب ہے. یہ دیکھیں آپ کی خود ہی لڑکیاں سر ہلا رہی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا, لیڈیز آر مور ایموشنل. پرابلم از گیون بائی دا میل مینی اے ٹائمس. خرچہ نہیں دے رہا, ڈانٹ رہا ہے, تنگ کر رہا ہے. بیوی کو لے کر آ گیا ہے کوچنگ میں,
سب کو دکھانے کے لیے کہ یہ پاگل ہے, اس کو علاج کی ضرورت ہے. اچھا, اور بیوی بھی ماشاءاللہ اتنی اچھی ہے کہ وہ رو رو کے وہاں پر, میں آپ کو کیسے بتاؤں, میاں جو ہے نا بڑے اسٹرکچرڈ سینٹینسز بول رہا ہے, بڑے فارمیٹ کر کے ساری بات کو اتنا اچھا ایکسپلین کر رہا ہے کہ میں اس کو کیچ ہی نہیں کر پا رہی. وہ مجھے کوئی کارنر ایج نہیں دے رہا, اتنا ریسورسفل ہے وہ, اتنی اچھی طرح وہ بات کرتا ہے, اندر سے وہ پکا نارسسٹک ہے. وہ پتہ کیا کہتا ہے, دیکھیں جی یہ ناراض ہو گئی ہے نا, یہ گھر میں بھی یہی کرتی ہے. وی پروو وٹ دے آر سیئنگ, تو وی شوڈ ناٹ پروو دیٹ. جب آپ اپنے فادر سے بات کریں جو سخت طبیعت کے ہیں, آپ کو اسمارٹ کارڈ پلے کرنا آنا چاہیے. ہسبینڈ کے ساتھ بھی, بھائی کے ساتھ بھی کنونسنگ پاور ہونی چاہیے, پرسویشن اسکل آنا چاہیے, پتا ہونا چاہیے ان کی پرسنالٹی کیسی ہے. آپ کے اندر پرو ایکٹیویٹی ہونی چاہیے کہ وہ آگے سے کیا جواب دے سکتے ہیں, کیا بول سکتے ہیں, اس کے جواب میں نے کیا کہنا ہے, اور میں نے بڑا کمپوز رہنا ہے. آپ برا منا گئے, آپ نے کوئی موڈ آف ہو گیا, آپ کو غصہ آ گیا, یو لاسٹ اٹ, یو آر نو لانگر امپاورڈ. ایگزٹ لے لیں کہ اچھا آئی ایم گیٹنگ لٹل اپسیٹ but I do want to talk about it. Let's talk about it some other time. Go back in that conversation again after a while. تو میں آپ سب کے لیے ایک میسج یہاں پہ چھوڑ کے جا رہی ہوں. ایک کام آپ کریں, آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں کو 30 منٹس ڈیلی ضرور مل جاتے ہوں گے. آپ لوگ مل کر نا کوئی ہیلدی ریڈنگ کریں. You can sit as a group. One of you can come up here, or you have a common room or place is available. Talk to your authorities and develop your skills. Don't just go out from this institute after a couple of years with a degree of bachelor's or master's. Also go out with a couple of skills. جب باہر نکلیں تو آپ اتنے امپاورڈ ہوں کہ لوگ آپ کا امپیکٹ لیں, سوسائٹی آپ کا امپیکٹ لے گی. 80-20 پرنسپل سنا ہے آپ لوگوں نے, 20% can create 80% impact. سیرہ ہمیں بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایلیٹ 20% مسلمان ہوئے تھے, جو ایلیٹ تھے, جو پاورفل تھے, جو امپاورڈ تھے, انہوں نے امپیکٹ کریٹ کیا فار دا میسز. تو لوگ ہمیشہ ایلیٹ کلاس یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو دیکھ کر نیچے تک ٹرکل ڈاؤن کرتے ہیں. کیوں آج کل جھگیاں ہیں, کھانے کو نہیں مل رہا لیکن اسکرینز آ گئی ہیں, انہوں نے ہمارے ہاتھ میں موبائل دے کے انہوں نے بھی یہ کام کرنا شروع کر دیا. سو ہمارے پاس بہت اتھارٹی ہے. ہم اگر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اپنے آپ کو امپاور کریں گے, وی ول سیٹ گڈ ایگزامپل. سو لیٹس ہیو آور اون آئیڈینٹی اینڈ آور اون وے آف ڈوئنگ دا امپاورمنٹ وچ از ایویڈنس بیسڈ. آئی ایم ناٹ گیونگ یو مائی آئیڈیالوجی, آئی ایم گیونگ یو وٹ دا لٹریچر سیز. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.